بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، قرآن کس لیے نازل کیا گیا؟ کیا قرآن پاک بنا سمجھے پڑھنے کے لیے ہے، یا پھر قرآن کا مقصد یہ تھا کہ اسے سمجھ کر اس پر غور و فکر کیا جائے، اس کی ہدایت کو جان کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنایا جائے؟ قرآن کے بیان کے مطابق اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے، لہٰذا ہم یہود و نصارا کی طرح اس کے الفاظ کو تو نہ بدل سکے، مگر اس کے حقیقی مقصد کو ہم نے بدل ڈالا ہے۔ اللہ اپنی کتاب میں اس وقت کے جاہل عرب دیہاتیوں کو اور ساری انسانیت کو مخاطب کر کے بار بار اعلان کرتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرَ الْقُرْآنَ ذِكْرٍ فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے انسانی ذریعہ بنا دیا، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لیکن ہمیں اس آیت کا مطلب یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ اس کتاب کو صرف مولوی حضرات کے سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے۔ ہم سب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے متمنی ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم میں سورہ الفرقان میں اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ اس دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان امتیوں کے بارے میں اپنی ناراضگی اور دکھ کا اظہار کریں گے جنہوں نے قرآن پر عمل کرنا اور اس پر غور کرنا ترک کر رکھا تھا، اور اللہ کے رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ کیا آپ اور میں چاہتے ہیں کیا ہمارا شمار ان میں ہو جن کے بارے میں شکوہ رحمت للعالمین رب العالمین سے کریں؟ کیا کہیں گے ہم کہ ہم انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، بزنس مین بن گئے، مگر قرآن حکیم کو نہ سمجھ سکے؟ کیا صفائی دیں گے کہ ہم نے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی ڈگری تو لے لی، اپنی جائیدادیں تو کھڑی کر لیں، اپنی اولاد کو تو اونچا پڑھا دیا، مگر آپ کے کلام پر غور کرنے کا ہمیں وقت نہیں ملا؟ کیا دلیل ہوگی آپ کی کہ ہم نے اردو تو سیکھی، انگریزی تو سیکھی، کمپیوٹر کی زبانیں تو سیکھیں، سائنس تو سیکھی، مگر قرآن مجید کی زبان کو سمجھنا ہم نے ضروری نہ سمجھا؟ یاد رکھیں، ہمارا رب سب دیکھ رہا ہے، اس نے یہ دنیا امتحان کے اصول پر بنائی ہے۔ ہم لاڈلے نہیں ہیں جو ہمارا حساب نہیں ہوگا، ابھی بھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، بہانے تراشنا بند کرو اور اس کتاب پر غور و فکر کرو۔ موت کی گارنٹی نہیں ہے، ہمارے پاس جو وقت مل رہا ہے اس کو غنیمت جانو اور اللہ کو راضی کر لو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔